नहीं मम्मी, आप मुझसे ये उम्मीद कैसे रख सकती हैं? अलीज़े आपकी सगी बेटी थी, वो चली गई तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप मेरी ज़िंदगी का सौदा कर दें। एमन ने अपने आंसू पोंछते हुए दो टोक लहजे में कहा। वो उस वक्त लाउंज के गहरे भूरे रंग के सोफे पर बैठी थी और अपनी माँ की बात सुनकर बिल्कुल सकते में आ गई थी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था और हाथों में पकड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन उसकी गिरफ्त में लरस रहा था, जिसे वो बार बार दबा रही थी, जैसे अपने अंदर के गुबार को रोकने की कोशिश कर रही हो। रुकैया बेगम ने गहरी और ठंडी सांस ली। उनका अपना चेहरा भी अलीज़ा के जाने के बाद से वैरान और नढाल रहता था। उन्होंने सोफे पर थोड़ा आगे होकर ऐमन का कांपता हुआ दायां हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। उनके हाथों की गरमाइश भी ऐमन के दिल के खौफ को कम नहीं कर पा रही थी। ऐमन, मेरी प्यारी बच्ची, ज़रा ठंडे दिमाग से बात को समझने की कोशिश कर। अलीज़ा तो हमें छोड़ के चली गई, खुदा की यही मर्जी थी। लेकिन वो जो 1 साल का मासूम बच्चा पीछे छोड़ गई है, उसका क्या होगा? आहत का सोचो। फारिस सारा दिन अपने बिजनेस के चक्कर में बाहर रहता है। सुबह 9 बजे का गया, रात को कभी 10 बजे आता है तो कभी 11 बजे। अस्पताल से आने के बाद से वो बच्चा सिर्फ नौकरानियों के रहमो करम पर है। दाया, ये नौकरानियां कभी भी माँ का नेमुल बदल नहीं हो सकती। वो बच्चा तुम्हारा अपना सगा भांजा है अमन, तुम्हारा खून है वो। कि तुम वाकई उसे किसी सुतेली माँ के रहमो करम पे छोड़ दोगी? कल को फारिस कोई दूसरी शादी कर ली और वो औरत आहत को तड़पाई तो क्या अलीज़ा की रूह को सुकून मिलेगा? ऐमन ने तड़प के अपना हाथ उनकी गिरफ्त से छुड़वाया और खड़ी हो गई। वो लाउंज के चक्कर काटने लगी। उसके दुपट्टे का पल्लू उसके कंधे से ढलक गया था, जिसे उसने लापरवाही से वापस दुरुस्त किया। तो क्या उसका वाहिद हल यही बचा है कि मेरी शादी फारिस भाई से कर दी जाए? मम्मी, वो मेरी बहनोई है। मैंने बचपन से जब से अलीज़ा आपा की शादी हुई है, उन्हें हमेशा एक बड़े भाई की तरह देखा है, उनकी इस तरह इज्जत की है। मैं उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात करने से कुतराती हूँ और आप कह रही हैं कि मैं उनकी बीवी बन जाऊँ। और सबसे बड़ी बात, वो मुझसे सख्त नफरत करती हैं। वो मुझे 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनकी नज़र में मैं एक लापरवाह, बदतमीज़ और गैर जिम्मेदार लड़की हूँ, जो सिर्फ अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फ्रेंड्स और मोबाइल की दुनिया में मस्त रहती हूँ। हम दोनों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है मम्मी। वो इतना संजीदा और सख्त मिजाज है और मैं उनके साथ एक छत के नीचे घुटकर मर जाऊंगी। रुकैया बेगम उठी और ऐमन के पास आकर उसके कंधों पे हाथ रखा। उनकी आंखों में इल्तिजा थी। एक माँ की बेबसी थी जो अपनी छोटी बेटी के सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर थी। शादी के बाद हालात बदल जाते हैं अमन। जब इंसान पर अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी आती है तो वो खुद ब खुद मैच्योर हो जाता है। फारिस दिल का बुरा इंसान नहीं है। तुमने खुद देखा है कि वो लीजा से कितनी मोहब्बत करता था और उसका कितना ख्याल रखता है। बस अभी वो अपनी बीवी के अचानक मौत के सदमे में है, इसलिए उसका मिजाज थोड़ा चिड़चिड़ा और सख्त हो गया है। जब तुम उसके घर जाओगी, आहत को संभालोगी, तो वो खुद तुम्हारी इज्जत करने लगेगा। वो इज्जत नहीं करेंगे मम्मी, वो मुझ पर एहसान करेंगी और मैं किसी का एहसान लेकर जीना नहीं चाहती। अहमद ने रोते हुए अपना सर नफ़ी में हिलाया। मैं भी यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में हूँ। मेरे सामने मेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, मेरे ख्वाब है, मेरी पढ़ाई है। मैं इस तरह के एक इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान नहीं कर सकती जो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। रुकैया बेगम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक लाउंज का भारी और बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा एक हल्की सी आवाज़ के साथ खुला। दोनों माँ बेटी एकदम खामोश हो गई और उनकी नज़रें दरवाजे की तरफ उठ गई। फारिस अंदर दाखिल हुआ। हमेशा की तरह वो सियाह 3 पीस सूट में मलबूस था, लेकिन उसकी टाई थोड़ी ढीली थी और कोट का एक बटन खुला हुआ था। उसका ऊंचा कद और चेहरे पर छाई बला की संजीदगी पूरे कमरे के माहौल को एकदम भारी कर गई। उसकी आंखों के नीचे गहरी सियाह हल्के वाज़ेह थी कि वो कोई रातों से ठीक तरह से सोया नहीं था। उसके एक हाथ में उसका ब्रीफ केस था और दूसरे हाथ में अहमद की मेडिकल फाइल। उसने एक नज़र सामने खड़ी ऐमन पे डाली, जो अभी अभी अपनी आंसू पहुंच रही थी, और फिर रुकैया बेगम को देखा। उसके चेहरे पर किसी किस्म के कोई तासुरात नहीं उभरे। बिल्कुल एक पत्थर की मानित वो बगैर कुछ कहे सीधा ऊपर के कमरे की तरफ जाने लगा, जहां से आहत के हल्के हल्के रोने की आवाज़ आ रही थी। फारिस बेटा, ज़रा 2 मिनट के लिए इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रुकैया बेगम ने अपनी आवाज़ को जितना हो सके नॉर्मल रखते हुए उसे पुकारा। फारिस के कदम सीढ़ियों के पहले स्टेप पर ही रुक गए। उसने एक गहरी सांस ली, अपने ब्रीफ केस को वहीं सीढ़ी के पास रखा और मुड़कर वापस लाउंज के सोफे की तरफ आ गया। लेकिन वो बैठा नहीं,
बल्कि सोफे की पुश्त पर हाथ रखकर सीधा खड़ा हो गया। जी अम्मी, कहें क्या बात है? अहमद ऊपर रो रहा है। दाया से वो चुप नहीं हो रहा, मुझे उसके पास जाना है। उसके लहजे में थकन और बेजारी दोनों साफ झलक रही थी। रुकैया बेगम ने एक बार फिर ऐमन की तरफ देखा, जो अब सोफे के कोने में बिल्कुल खामोश नजरें झुकाए बैठ चुकी थी। उन्होंने अपने गले को साफ किया और फारिस से मुखातिब हुई। फारिस, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हो और एलिज़ा का जाना हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है, लेकिन हमें आहत का सोचना होगा। बच्चा माँ के बगैर अधूरा है और रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जा रहा है। मैंने अभी ऐमन से बात की है, आहत की खातिर और इस घर के उजड़े हुए सुकून की खातिर। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का निकाह हो जाए। अलीज़ा के बाद आहत को एक सगी माँ का प्यार सिर्फ ऐमन ही दे सकती है, क्योंकि वो उसकी खाला है। फारिस की तेज़ और सर्द निगाहें यकदम अहमद के चेहरे पर जम गईं। अहमद ने उसकी नज़र की तपिश को महसूस किया, लेकिन उसने अपना सर नहीं उठाया। फारिस के होठों पर एक तल्ख और तमस्खर अमेज मुस्कुराहट उभरी। उसका लहजा इतना सर्द था कि कमरे का दर्जा हरारत जैसे गिर गया। अम्मी, अगर आपको इस खानदान को वाकई ही यह लगता है कि ये लड़की जो अपने कपड़े खुद इस्त्री नहीं कर सकती, जिसका पूरा दिन सिर्फ टिकटॉक, शॉपिंग और यूनिवर्सिटी के फजूल कामों में गुजरता है, वो मेरी मर्टे की माँ बन पाएगी, तो ये आप सबकी बड़ी भूल है। अहमद कोई गुड़िया नहीं है जिसे चंद दिन खेलेगी और जब बोर हो जाएगी तो उसे नौकरों के पास छोड़कर अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जाएगी। फारिस के इन अल्फाज ने अहमद के दिल पर जैसे खंजर का काम किया। उसने तड़प कर अपना सर उठाया और फारिस की आंखों में देखा। इन आंखों में अपने लिए सिर्फ और सिर्फ हकारत देख कर उसका खून उबलने लगा, लेकिन वो रुकैया बेगम के एहतराम में खामोश रही। फारिस अपनी बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन अगर आप सबकी यही जिद है, अगर आपको लगता है कि अहमद के जिंदा रहने का यही एक रास्ता है, तो मुझे अपनी बेटी की खातिर कोई एतराज़ नहीं है। मगर मैं एक बात आज और इसी वक्त बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, ताकि बाद में किसी को कोई गलत फहमी ना रहे। वो थोड़ा आगे झुका और अहमद की तरफ इशारा करते हुए रुकैया बेगम से कहने लगा, ये शादी सिर्फ और सिर्फ अहद के लिए होगी, एक कागजी रिश्ता। इस लड़की की मेरे घर में हैसियत सिर्फ अहद की देखभाल करने वाली से ज़्यादा कुछ नहीं होगी। ये कभी अलीज़ा की जगह नहीं ले सकती और ना ही मैं इसे कभी अपनी बीवी के रूप में कबूल करूँगा। अगर ये इन शराइत पर मेरे घर आने के लिए तैयार है तो कल ही निकाह ख्वाह को बुला लीजिए, वरना मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ इस ड्रामे का हिस्सा बनूँ। ये कहकर फारिस एक सेकंड भी मज़ीद वहाँ ज़ाया किए बिना वो मुड़ा और अपना ब्रीफ केस उठाया और भारी कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर चला गया। लाउंज में एक बार फिर वही हौलनाक खामोशी छा गई। ऐमन वहीं सोफे पर बैठी रह गई। उसके आंसू अब खुश्क हो चुके थे और उनकी जगह एक अजीब सी सर्दी और पुख्तगी ने ले ली थी। फारिस के कहे गए एक एक लफ्ज़ का जहर उसके पूरे वजूद में फैल चुका था। उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा, जिनका चेहरा शर्मिंदगी और दुख से झुका हुआ था, क्योंकि वो अपने दामाद से अपनी बेटी के लिए इतने सख्त अल्फाज सुनने की तवक्का नहीं कर रही थी। मम्मी, ऐमन की आवाज़ इस बार बिल्कुल मध्यम लेकिन साफ थी। आपने सुन लिया ना उनका जवाब? वो मुझे अपनी बीवी नहीं, अपने बच्चे की नौकरानी बनाकर ले जाना चाहते हैं। क्या आप भी यही चाहती हैं कि मैं उस घर में जाऊं? रुकैया बेगम ने रोते हुए ऐमन को अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, लेकिन आहत के लिए तुम्हें ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। खुदा के लिए हाँ कर दो। अहमद ने कड़ी नज़रों से सीढ़ियों की तरफ देखा, जहाँ से फारिस अभी ऊपर गया था। उसने अपने हाथ की मुट्ठियाँ भींच ली और दिल ही दिल में एक फ़ैसला कर लिया। अगर फारिस कहसानी को लगता है कि वो उसे झुका सकता है तो वो गलत था। वो जाएगी उसके घर में, लेकिन सिर्फ आहत के लिए। अगले चंद दिन घर में एक अजीब सा सकूत रहा। शादी या निकाह की कोई रिवायती तैयारियां नहीं हो रही थी, ना तो कोई नए जोड़े खरीदे जा रहे थे और ना ही घर को सजाया गया था। रुकैया बेगम ने बस करीबी रिश्तेदारों और निकाह ख्वाहों को जुम्मे के दिन का वक्त दे दिया था। ऐमन इन तमाम दिनों में बिल्कुल खामोश रही। वो सुबह यूनिवर्सिटी जाती, अपने लेक्चर्स लेती और वापस आकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ जाती। उसकी सहेलियों ने उसके इस बदले हुए मिजाज को नोट किया था, लेकिन ऐमन ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले को किसी के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। जुम्मे के दोपहर को ऐमन ने अपनी अलमारी से एक बिल्कुल सादा हल्के गुलाबी रंग का सूती जोड़ा निकाला, जिस पर हल्की सी कढ़ाई थी। उसने कोई मेकअप नहीं किया, ना ही कोई ज्वेलरी पहनी, बस सर पे बड़ा सा दुपट्टा ओढ़कर वो नीचे लॉन्च में आ गई, जहाँ फैरिस पहले से ही मौजूद था। वो सफ़ेद शलवार कमीज़ पर वास्किट पहने कोने में खड़ा अपने मोबाइल पर किसी बिजनेस कॉल में मसरूफ़ था।
جیسے یہاں اس کا نکاح نہیں بلکہ کوئی عام میٹنگ ہونے والی ہو۔ نکاح خوان نے اصرار کر کے اسے صوفے پر بٹھایا۔ جب ایمن سے اجازت مانگی گئی تو اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی ممی کا چہرہ دیکھا جن کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ احمد نے گہری سانس لی اور بہت ہی دھیمی لیکن واضح آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ الفاظ کہنے کے بعد جیسے اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ کاغذات پر دستخط ہوئے، سب نے مبارکباد دی، لیکن اس پورے کمرے میں شادی والی کوئی ایک بھی بات نہیں تھی۔ فارس نے دستخط کرنے کے بعد قلم میز پر رکھا اور رقیہ بیگم کے پاس جا کر ان کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ امی، میں احد کو لے کر گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں، آپ ایمن کو لے کر آئے۔ فارس نے انتہائی پیشہ ورانہ لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا۔ ایمن نے اپنی ممی کے گلے لگ کر الوداع کہا۔ کوئی روایتی رخصتی کا گیت نہیں تھا، کوئی رونق نہیں تھی۔ وہ اپنی چھوٹی سی اٹیچی اٹھائے اپنی ممی کی دعاؤں کے سائے میں باہر آئی اور گاڑی کے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، جہاں احد پہلے ہی اپنی دایا کی گود میں سو رہا تھا۔ فارس ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ اس نے شیشے سے ایک نظر ایمن کو دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سفر کا آغاز ہو چکا تھا، ایک ایسے سفر جس کی منزل دھندلی تھی۔ گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا فارس خاموشی سے سٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے سامنے سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول اتنا پرسکون اور سرد تھا کہ صرف اے سی کی ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ایمن نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا تھا، جہاں باہر لاہور کی مصروف سڑکیں اور تیز رفتار زندگی گزر رہی تھی، لیکن اس کے اپنے اندر جیسے سب کچھ تھم گیا تھا۔ پچھلی سیٹ پر اس کے بالکل برابر میں احد دایا کی گود میں گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا چھوٹا سا معصوم چہرہ دیکھ کر احمد کے دل کی تڑپ کچھ کم تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر فرنٹ مرر میں فارس کی سرد آنکھوں پر پڑتی، اس کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ جاتی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی طویل اور خاموشی سفر کے بعد گاڑی فارس کے بڑے اور شاندار بنگلے کے سامنے آ کر رک گئی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں ایمن اپنی بہن علیزہ کی زندگی میں ہنستی کھیلتی آتی تھی، جہاں ہر طرف رونق اور زندگی کے رنگ ہوا کرتے تھے، لیکن آج اس کے گھر کے بڑے لوہے کے گیٹ کو دیکھ کر ایمن کا دل جیسے خوف سے بھر گیا۔ گیٹ کھلا اور فارس نے گاڑی اندر پوش میں پارک کی۔ گاڑی سے اترو، فارس نے انجن بند کرتے ہوئے انتہائی سرد اور اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر ایمن کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ خود اترا، پچھلا دروازہ کھولا اور دایا کی گود سے احمد کو بہت ہی نرمی سے اپنے مضبوط بازوں میں سمیٹ لیا۔ احمد نے نیند میں ہلکی سی جنبش کی، لیکن فارس نے اس کی پشت کو تھپ تھپا کر اسے دوبارہ سلا دیا۔ احمد نے ایک لمبی سانس لی، اپنے گلابی دوپٹے کو درست کیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ پوش کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تو اسے اپنی تنہائی کا احساس اور زیادہ شدت سے ہوا۔ فارس احمد کو لیے تیز قدموں سے اندر چلا گیا اور دایا ایمن کا چھوٹا سا بیگ اٹھائے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ملازمین نے نئے جوڑے کو دیکھا، لیکن کسی کے چہرے پر شادی کی روایتی مسکراہٹ یا مبارکباد دینے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ سب اپنے صاحب کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے۔ جو ہی ایمن لاؤنج میں داخل ہوئی، اسے یوں لگا جیسے وہ کسی محل میں نہیں بلکہ کسی سرد اور ویران غار میں آ گئی ہو۔ ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل پرفیکٹ تھی، قیمتی صوفے، مہنگے پردے، دیواروں پہ لگی پینٹنگز، لیکن اس پورے گھر سے علیزہ کی خوشبو اور وہ زندہ دلی غائب ہو چکی تھی جو کبھی اس کا خاصہ تھی۔ ایمن بی بی صاحب نے کہا ہے کہ آپ اوپر بڑے کمرے میں آ جائیں، دایا نے احترام سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ایمن نے اس بات میں سر ہلایا اور بھاری قدموں سے سیڑھیاں چلنے لگی۔ اس کا دل ہر قدم کے ساتھ تیز دھڑک رہا تھا۔ جب وہ اس کمرے کے دروازے پہ پہنچی جو کبھی علیزہ اور فارس کا مشترکہ کمرہ تھا، تو اس کے ہاتھ جیسے سن ہو گئے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرہ بہت ہی بڑا اور کشادہ تھا، جس کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا کنگ سائز بیڈ موجود تھا۔ ایک طرف احد کا چھوٹا سا خوبصورت جھولا رکھا گیا تھا، جہاں فارس اس وقت جھک کر اسے لٹا رہا تھا اور اس پہ ہلکا سا کمبل ڈال رہا تھا۔ کمرے کی لائٹس مدھم تھی اور پردے گرے ہوئے تھے۔ فارس احمد کو لٹانے کے بعد سیدھا ہوا اور مڑا۔ اس نے ایمن کو دیکھا جو دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور بےچارگی کے تاثرات دیکھ کر بھی فارس کا دل نہیں پگھلا۔ وہ چلتا ہوا الماری کی طرف گیا، اپنا کوٹ اتارا اور اسے ہینگر پر لٹکاتے ہوئے بولا، دیکھو ایمن، میں تمہیں پہلے ہی ممی کے سامنے سب کچھ صاف صاف بتا چکا ہوں، اس لیے میں دوبارہ وہ باتیں دہرا کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن کچھ اصول ہیں جنہیں تمہیں اس گھر میں رہتے ہوئے فالو کرنا ہوگا۔ اگر تم یہاں پرسکون زندگی چاہتی ہو تو ایمن نے اپنی نظریں اٹھائی اور فارس کے چہرے پر جما دی۔ اس کا لہجہ بالکل مستحکم تھا جب وہ بولی، کہیے، میں سن رہی ہوں۔
فارس نے اس کے اس پرسکون اور بے خوف لہجے کو نوٹ کیا جس سے اس کے آئی برو ہلکے سے سکڑ گئی۔ سب سے پہلی بات، اس کمرے میں تمہاری جگہ صرف اور صرف آہت کی وجہ سے ہے۔ تم اس بیڈ پہ سو سکتی ہو، میں سامنے والے صوفے پر سو جاؤں گا۔ آہت رات کو اکثر 2 یا 3 بار جاگتا ہے۔ اسے فیڈر دینا، اس کے کپڑے بدلنا اور اسے دوبارہ سلانا اب سے تمہاری اکیلی ذمہ داری ہے۔ پہلے یہ کام دایا کرتی تھی، لیکن اب چونکہ تم اس کی ماں بن کر آئی ہو تو مجھے نوکروں کا داخل اس معاملے میں پسند نہیں۔ وہ تھوڑا اور قریب آیا اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، دوسری بات، میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میری ڈائری، میرا لیپ ٹاپ، میری الماری کا وہ حصہ جہاں میرے آفس کے کاغذات ہیں، ان سے دور رہنا۔ اور سب سے اہم بات، میرے آرام کے وقت مجھے کسی قسم کا کوئی خلل یا شور پسند نہیں ہے۔ مجھے ٹھیک 7 بجے اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر سب کچھ تیار چاہیے ہوتا ہے۔ اگر تم یہ سب سنبھال سکتی ہو تو ٹھیک، ورنہ مجھے بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس مت کرنا۔ میں آہت کے لیے کسی اور کا انتظام کر لوں گا۔ احمد نے گہری سانس لی۔ اس کے دل پر فارس کے ہر الفاظ نے ایک بوجھ ڈالا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دی۔ وہ چلتی ہوئی آہت کے جھولے کے پاس آئی اور اس کے چھوٹے سے ہاتھ کو اپنی انگلی سے چھوا۔ فارس صاحب، احمد نے مڑ کے فارس کی آنکھوں میں دیکھا، آپ کو بار بار یہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہاں کس حیثیت سے آئی ہوں۔ میں یہاں عیش کرنے یا آپ کی بیوی بننے کے شوق میں نہیں آئی۔ احمد میرا سگا بھانجا ہے، میری بہن کی آخری نشانی ہے، اس کا خیال رکھنا میرا بھی فرض ہے، اور میری محبت تھی۔ اس کے لیے مجھے آپ کی کسی ہدایت دھمکی کی ضرورت نہیں ہے۔ رہی بات آپ کے آرام کی، تو مجھے بھی آپ سے بات کرنے یا آپ کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، میں حد کو خود سنبھال لوں گی۔ فارس کے چہرے پر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ عادی تھا کہ لوگ اس کے سامنے سر جھکا کر بات کرتے تھے، چاہے وہ اس کا آفس ہو یا اس کا گھر، لیکن ایمن کا یہ 2 ٹوک اور مضبوط رویہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس وقت آہت نے جھولے میں ہلکی سی آواز نکالی اور رونے لگا۔ ایمن نے فوراً فارس کو نظر انداز کیا اور جھک کر آہت کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ شلو، میرا بچہ، کیا ہوا؟ خالہ ادھر ہی ہے نا؟ اس نے احمد کو اپنی سینے سے لگا لیا اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ احمد اس کی آواز سن کر آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا۔ فارس نے گہری سانس لی، غصے کا گھونٹ پی کر واش روم کی طرف بڑھ گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ احمد نے بند دروازے کو دیکھا اور صوفے پر بیٹھ کر آہت کو تھپ تھپانے لگی۔ اس کی زندگی کا نیا اور مشکل ترین باب باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا تھا۔ اگلی صبح جب کمرے کی کھڑکی سے دھوپ کی پہلی کرن اندر آئی تو ایمن کی آنکھ کھل گئی۔ وہ رات بھر ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی۔ آہت ہر 2 گھنٹے بعد جاگ جاتا تھا اور ایمن، جو خود اب تک ایک لاڈلی لڑکی کی طرح زندگی گزار رہی تھی، اس کے لیے یہ بالکل نیا تجربہ تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں۔ اس نے بیڈ پر دیکھا، آہت اب بالکل سکون سے سو رہا تھا۔ صوفے کی طرف نظر گئی تو وہ خالی تھا۔ فارس پہلے ہی جاگ چکا تھا اور واش روم میں تھا۔ ایمن جلدی سے اٹھی، اپنا دوپٹہ درست کیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا۔ اس کا چہرہ رات بھر جاگنے کی وجہ سے پیلا لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں واش روم کا دروازہ کھلا اور فارس باہر نکلا۔ وہ اپنے گرے سوٹ کی پتلون اور سفید قمیض پہن چکا تھا۔ اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر اپنی ٹائی باندھنے لگا۔ اس نے آئینے میں ایمن کا عکس دیکھا، لیکن کوئی بات نہیں کی۔ ایمن بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی اور نیچے کچن کی طرف بڑھی۔ کچن میں خانسما پہلے ہی ناشتہ تیاری کرنے میں مصروف تھی۔ بی بی جی، آپ کیوں نیچے آئیں؟ آپ حکم کرتی میں اوپر ہی ناشتہ بھجوا دیتی۔ بوڑھی خانسما نے احترام سے کہا۔ نہیں چچا، کوئی بات نہیں، میں خود فارس کا ناشتہ تیار کر دیتی ہوں، آپ بس چائے کے لیے پانی رکھ دیں۔ ایمن نے کچن کی سنک کے پاس جاتے ہوئے کہا۔ اس نے جلدی سے انڈے نکالے اور آملیٹ بنانے لگی۔ اگرچہ وہ اپنے گھر میں بہت ہی کم کچن کا کام کیا کرتی تھی، لیکن علیزہ نے اسے کچھ چیزیں سکھائی تھیں اور اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ فارس کو اس پر انگلی اٹھانے کا کوئی موقع ملے۔ 10 منٹ بعد ایمن ناشتے کی ٹرے لے کر لاؤنج کی طرف بڑھنے لگی۔ فارس وہاں پہلے ہی بیٹھا اپنی آئی پیڈ پر کچھ میلز چیک کر رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کی آفس کی ڈائری کھلی ہوئی تھی۔ ایمن نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی، پلیٹ میں آملیٹ ٹوسٹ نکال کر اس کے سامنے رکھا اور پھر چائے پیالے میں ڈالنے لگی۔ فارس نے آئی پیڈ سے نظریں ہٹائی اور میز پر رکھے ناشتے کو دیکھا۔ مجھے بلیک کافی پسند ہے، میں صبح چائے نہیں پیتا، اس نے بہت ہی اسپارٹ لہجے میں کہا۔ ایمن کہا چائے کی کیتلی پکڑتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے چائے کا کپ سائڈ پہ رکھا اور فارس کی طرف دیکھا۔ آپ نے مجھے کل رات اپنے اصولوں کی لسٹ تو دی تھی، لیکن یہ بتانا بھول گئے کہ آپ چائے پیتے ہیں یا کافی۔
میں اب آپ کے لیے بلیک کافی بنا کر لاتی ہوں، لیکن آئندہ اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو تو پہلے سے بتا دیا کریں۔ میں کوئی جادوگرنی نہیں ہوں جو آپ کے دل کی بات جان لوں۔ فارس نے اپنی ڈائری بند کی اور گہری نظروں سے ایمن کو دیکھا۔ تمہاری زبان کو زیادہ ہی تیز نہیں چلتی ایمن؟ اپنے سے بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں سکھایا کہ تمہاری ماں نے؟ ایمن کی آنکھوں میں چمک ابھری، لیکن اس نے اپنے غصے پر قابو پایا۔ میری امی نے مجھے ہر اس انسان کی عزت کرنا سکھایا ہے جو بدلے میں مجھے عزت دے، اور جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو میں صرف سچ بول رہی ہوں۔ اگر آپ کو سچ کڑوا لگتا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور کچن کی طرف چلی گئی تاکہ اس کے لیے کافی بنا سکے۔ فارس وہیں بیٹھا اس کے جانے والے راستے کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ علیزہ ہمیشہ اس کے اشاروں پر چلتی تھی اور کبھی اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، لیکن یہ لڑکی یہ بالکل الگ مٹی کی بنی تھی۔ جب ایمن کافی لے کر واپس آئی تو فارس وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ اپنا بریف کیس اٹھا کر بغیر ناشتے کیے ہی آفس نکل چکا تھا اور میز پر رکھی ہوئی پلیٹ ویسے ہی اچھوتی پڑی تھی۔ ایمن نے ایک سرد آہ بھری اور پلیٹ اٹھا کر کچن میں رکھ دی۔ اس کا دل اس رویے پر اداس تو ہوا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا کیونکہ اسے اوپر جا کر آہت کو دیکھنا تھا۔ دن اسی طرح ایک مخصوص اور بوجھل روٹین کے ساتھ گزرنے لگے۔ ایمن کی زندگی اب کسی مشین جیسی ہو گئی تھی۔ وہ صبح اٹھتی، احمد کو سنبھالتی، اس کا فیڈر اور کپڑے تیار کرتی، پھر اسے نیچے دایا کے پاس چھوڑ کر خود جلدی سے یونیورسٹی کے لیے نکل جاتی۔ یونیورسٹی میں اس کا پہلا سیمسٹر تھا اور پڑھائی کا دباؤ بہت زیادہ تھا، لیکن وہ کسی بھی حال میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، کیونکہ یہی اس کا ایک واحد سہارا تھا جہاں وہ اس گھر کے دم گھٹتے ہوئے ماحول سے چند گھنٹے کے لیے فرار حاصل کر سکتی تھی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر وہ کسی سہیلی کے ساتھ وقت ضائع نہیں کرتی تھی، بلکہ سیدھی گھر آتی اور آہت کو اپنی گود میں لیتی۔ آہت بھی اب آہستہ آہستہ ایمن سے مانوس ہونے لگا تھا۔ وہ اس کی آواز سن کر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں ہلانے لگتا اور مسکراتا، اور یہی مسکراہٹ ایمن کے دن بھر کی تھکن کا بہترین علاج تھی۔ فارس کا رویہ اب بھی ویسا ہی سرد اور کاروباری تھا۔ وہ گھر صرف رات کو سونے کے لیے آتا۔ دونوں کے درمیان دن بھر میں مشکل سے 2 یا 3 جملوں کا تبادلہ ہوتا، وہ بھی صرف آہت کی صحت یا اس کی ضرورتوں کے بارے میں۔ ایمن نے بھی اسے دوری اختیار کر لی تھی اور کبھی بلا ضرورت اس کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا جب ایک شام گھر کے ماحول میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ فارس کی سب سے چھوٹی پھپھو کی بیٹی زویا کینیڈا سے پاکستان واپس آئی تھی۔ زویا شروع سے ہی فارس کو پسند کرتی تھی اور اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ اس گھر کی مالکن بنے۔ جب علیزہ کی شادی فارس سے ہوئی تھی تب بھی زویا نے بہت ہی ہنگامہ کھڑا کیا تھا، اور اب علیزہ کی موت کے بعد اسے یقین تھا کہ فارس کا اگلا انتخاب وہی ہوگی۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ فارس نے اچانک ایمن سے شادی کر لی ہے تو اس کے دل میں ایمن کے لیے شدید نفرت اور حسد پیدا ہو گیا۔ وہ اپنے بڑے بڑے سمر سوٹ کیسز کے ساتھ فارس کے گھر پہنچ گئی کیونکہ وہ کچھ دن یہیں رہنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شام کے وقت جب ایمن آہت کو لے کر گود میں نیچے لاؤنج میں آئی تاکہ اسے تھوڑی دیر گھمائے تو اس نے دیکھا کہ لاؤنج میں ایک نئی لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے جدید طرز کا مغربی لباس پہن رکھا تھا، تیز میک اپ تھا اور وہ بہت ہی مغرور انداز میں صوفے پر نیم دراز تھی، جبکہ دایا اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھ رہی تھی۔ ایمن کو دیکھ کر زویا نے اسے سر سے پاؤں تک انتہائی تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ او تو تم ہو ایمن؟ زویا نے اپنے لہجے میں بلا کر طنز کھولتے ہوئے کہا۔ ایمن نے شائستگی سے جواب دیا، جی میں ایمن ہوں۔ آپ؟ میں زویا ہوں، فارس کی کزن۔ ویسے تمہیں دیکھ کر بالکل نہیں لگتا کہ تم اس گھر کی نئی بیگم ہو۔ علیزہ کے جانے کے بعد مجھے امید تھی کہ فارس کسی میچور لڑکی کو چنے گا، لیکن اس نے خیر آہت کی خاطر انسان کو کیا کیا سمجھوتے نہیں کرنے پڑتے۔ زویا نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے اپنے ناخن دیکھے۔ ایمن کو اس بات کو سن کر شدید صدمہ پہنچا، خاص طور پر علیزہ کا نام اس طرح اچھالنے پر اس کا دل دکھ سے بھر گیا، لیکن اس نے اپنی مضبوطی کو برقرار رکھا۔ زویا صاحبہ، فارس نے مجھ سے شادی کسی سمجھوتے کے تحت کی ہو یا کسی اور وجہ سے، لیکن اس وقت میں اس گھر کی عزت اور آہت کی ماں ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ بات کرتے ہوئے اپنی حد نہ بھولیں۔ زویا یکدم صوفے پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ چمک اٹھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ تم جانتی نہیں ہو کہ فارس کے نزدیک میری کیا اہمیت ہے؟ میں بچپن سے اس گھر میں آتی جاتی رہی ہوں، اور تم اب کل کی آئی لڑکی مجھے سکھاؤ گی کہ مجھے کیا بولنا ہے؟ اسی دوران باہر لاؤنج میں گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ زویا کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ اس کے غصے کی جگہ ایک مصنوعی اور معصوم مسکراہٹ نے لے لی۔ وہ فوراً صوفے سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔
فارس اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح تھکن تھی، لیکن زویا کو دیکھ کر اس کے تاثرات میں ہلکی سی نرمی آئی۔ زویا، تم کب آئی؟ کینیڈا سے کب واپسی ہوئی تمہاری؟ بس ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ فارس